لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال مولانا وإمامنا أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما شيعة جعفر بن محمد من غف بطنه وفرجه واشتد جهاده وعمل لخالقه ورجى ثوابه وخاف عقابه، فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر علیہ الصلاۃ والسلام. حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم جن سے منسوب ہیں انہیں کتنا جانتے یا پہچانتے ہیں؟ اس اہم اور خاص موضوع کے تحت آپ کی خدمت میں آج پھر حاضر ہیں. امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت مظلومانہ کے موقع پر مسلسل اس مناسبت سے آپ کی خدمت میں حاضر تھے، اور آج پھر آپ کی خدمت میں ہیں، جہاں امام علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے شیعوں کی شناخت اور پہچان کے سلسلے میں ایک انتہائی اہم حدیث ارشاد فرمائی ہے. ارشاد گرامی ہے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ ہمارے شیعوں کی پہچان کیا ہے. آپ نے 5 چیزوں میں اپنے شیعوں کی پہچان بتلائی ہے. صحیح معنوں میں یہ 5 چیزیں جن کے اندر پائی جاتی ہوں گی وہی امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے سچے اور حقیقی شیعہ ہیں، جنہیں واقعی جعفری کہلانے کا حق ہے. وَإِلَّا اگر ان میں کوئی ایک صفت نہ ہو یا 5 صفتیں نہ ہوں تو یقیناً اور ہرگز ایسا انسان امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا سچا شیعہ نہیں ہو سکتا ہے، اور اپنے آپ کو جعفری اسے کہلانے کا حق بھی نہیں ہے. پہلی صفت اور پہلی شناخت جو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے شیعہ کے لیے بیان کی ہے وہ یہ ہے. فرماتے ہیں امام علیہ الصلاۃ والسلام وہ کہ جو حلال خور ہو، اپنے بطن کو، اپنے پیٹ کو حرام سے محفوظ رکھتا ہو، صحیح معنوں میں حرام خوری سے پرہیز کرنے والا ہی امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا سچا اور حقیقی شیعہ ہے، کہ جو اپنے شکم کو، اپنے پیٹ کو حرام اشیاء سے محفوظ رکھتا ہو، حرام چیزوں کو نہ کھاتا ہو، حرام چیزوں سے اپنے پیٹ کو پر نہ کرتا ہو، وہ واقعی امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا شیعہ ہے. وَإِلَّا اگر اس کی رعایت نہ کرتا ہو تو وہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا شیعہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے. حلال خور ہو یعنی ربا نہ لیتا ہو، سود نہ لیتا ہو، لقمہ حرام نہ کھاتا ہو، اور کسی کا مال غصب کر کے اپنا پیٹ نہ بھرتا ہو، وغیرہ وغیرہ. آج ہماری سوسائٹی میں بہت ساری ایسی برائیاں ہیں جو باقاعدہ طور پر عام ہو گئی ہیں، جن میں سود خوری بھی ہے، کہ جس کے لیے شدید الفاظ میں قرآن اور احادیث میں منع کیا گیا ہے. شدید طریقے سے اور انتہائی سخت لہجے میں، سخت انداز میں قرآن نے، اسلام نے، ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا ہے. سود لینا حرام ہے اور سود دینا بھی حرام ہے. یاد رکھیں، سود لینے والے کے ہاں بھی برکت ختم ہو جاتی ہے، سود دینے والے کے ہاں بھی برکت ختم ہو جاتی ہے. اور ایسا مشاہدے میں بھی ہے، وہ لوگ کہ جو سود لیتے یا دیتے ہیں ان کے ہاں سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کے گھر کا سکون اور چین رخصت ہو جاتا ہے، ان کی زندگی میں اطمینان نہیں رہ جاتا ہے، ان کے مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے، وہ پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، وہ مصیبتوں میں ہمیشہ گرفتار رہتے ہیں. کہ جو سود لیتے ہیں یعنی رقم معین یا کسی معین چیز کے عوض میں زیادہ مانگتے ہیں، زیادہ لیتے ہیں، یا ایک ایسی رقم کی جو کسی کو مدت معینہ کے لیے دیں اور اس شرط کے ساتھ دیں کہ صاحب جو ہے وہ ہم 100 دے رہے ہیں اور 120 لیں گے. یہ ہے سود. تو سود لینے والا بھی اور سود دینے والا بھی کیا ہے؟ دونوں حرام خور ہیں، صحیح معنوں میں یہ حرام کھانے والے ہیں. لہذا یہ اپنے آپ کو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا شیعہ نہیں کہہ سکتے ہیں. وہ لوگ کہ جو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے ہیں وہ ان چیزوں سے دور ہیں. نہ وہ سود لیتے ہیں نہ سود دیتے ہیں. سود لینے والا بھی کیا ہے؟ حرام خور ہے، اور سود دینے والا بھی حرام خور ہے. وہ کہ جو سود لیتا ہے وہ بھی حرام کھاتا ہے، وہ کہ سود دیتا ہے وہ بھی حرام کھاتا ہے. اس طریقے سے بہت ساری چیزیں جو حرام خوری کی فہرست میں آتی ہیں، وہ لوگ کہ جو حرام خوری کرتے ہیں یا اس کی رعایت نہیں کرتے
کسی کا مال غصب کر لیتے ہیں، کسی کی جو ہے وہ کیا ہے کوئی چیز بغیر اس کی اجازت کے، بغیر مالک کے اذن کے استعمال کر لیتے، وہ سب کیا ہے حرام خور ہیں۔ لہذا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص کے جو حرام خور ہے، 5 چیزوں میں جو پہچان کے لیے شیعہ کے لیے بیان کی ہے کہ ہمارا شیعہ جو ہے وہ ہے کہ جن میں 5 چیزیں پائی جانی ہو چاہیے، ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ وہ شیعہ وہ ہے حقیقی امام جعفر صادق علیہ السلام، حقیقی شیعہ جعفری وہ ہے کہ جو حلال خور ہو، جو حلال غذاؤں کو استعمال کرتا ہو، جو حلال چیزوں کو کھاتا ہو، جو چیزوں سے اپنی جو حلال چیزوں کو اپنے بطن میں، اپنے شکم میں، اپنے پیٹ میں جگہ دیتا ہو، ایک چیز۔ دوسری چیز امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوسری چیز یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ وہ شخص کے جو اللہ کے لیے جو ہے وہ کیا ہے اعمال کو انجام دیتا ہے، اللہ کے لیے، اپنے خالق کے لیے، اپنے خالق کی رضایت کے لیے، اپنے خدا کی مرضی کے لیے جو ہے وہ اعمال کو انجام دیتا ہے، یعنی اعمال انجام دیتے وقت اور انجام دینے کے بعد، انجام دینے سے اس کی نگاہ میں صرف رضایت پروردگار ہو تو وہ سچا شیعہ ہے، وہ کہ جس کی نگاہ میں اللہ کی مرضی اور اللہ کی خوشنودی ہو، عمل انجام دینے سے پہلے بھی، عمل انجام دیتے وقت بھی، اور عمل انجام دینے کے امام جعفر صادق علیہ السلام کا سچا شیعہ ہے اور واقعی وہ جعفری ہے۔ تیسری چیز پاک دامن ہو، ٹھیک ہے، پاک دامن ہو، عفیف ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنے والا ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنے والا ہو، گناہوں میں ملوث شخص جو ہے وہ کیا ہے امام کا سچا شیعہ نہیں ہو سکتا ہے۔ 5 چیزوں میں سے تیسری چیز کیا؟ پاک دامنی۔ شیعہ وہ ہے کہ جو پاک دامن ہو، شیعہ وہ ہے کہ جو عفیف ہے، شیعہ وہ ہے کہ جو اپنے جو ہے وہ شرمگاہ کو اپنی ہے، وہ ہے کہ جو اپنی شرمگاہ کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، وہ شیعہ کہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھے، وہی واقعی شیعہ ہے اور وہ جعفری کہلانے کا حقدار اور مستحق ہے۔ اور جہاد میں سرسخت ہو، کیا ہے جہاد میں سرسخت ہو، جو آج ہمارے یہاں کیا ہے ظاہراً اس کا کوئی کیا وہ عنوان نہیں پایا جاتا ہے، اور رضایت خدا کے ساتھ ساتھ جب عمل انجام دے تو خدا سے ہی امید رکھے اس کی جزا کی، ٹھیک ہے، خدا سے ہی جزا کی امید رکھے، یعنی انسان جب کوئی عمل انجام دے رہا ہو تو صرف اور صرف خدا سے امید لگائے، لو لگائے صرف خدا سے امید ہوگی، اس کا جو ہے وہ کیا ہے انعام، اس کی جزا صرف اور صرف خدا کی ذات سے ملنے والی ہے، اس کا انعام صرف اور صرف خدا ہی دے سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں دے سکتا، صرف اور صرف خدا سے کیا ہے امید لگائے جزا اور انعام کے سلسلے میں، کسی اور سے جزا کی امید نہ کرے، جو بھی عمل خیر انجام دے اس کے سلسلے میں خدا سے امید لگائے۔ اور 5ویں چیز فرمایا کہ از مجاز جو ہے وہ خدا کی مجازات اور اس کے عقاب سے ڈرے، اللہ کی طرف سے جو عقاب طے کیے گئے ہیں برے اعمال کے اوپر اس سے بندہ ڈرتا رہے، ٹھیک ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو واقعی طور پر اس انسان کو مومن اور شیعہ بناتی ہے۔ روایات میں بھی ہے کہ واقعی مسلمان اور مومن وہ ہے کہ جو خوف اور رجا کے درمیان ہو، یعنی وقت گناہ اور انجام دیتے وقت گناہوں کے وہ خدا سے کیا ہے خوف زدہ ہو، صرف اور صرف عقاب الہی سے خوف کھانے والا ہو، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا ہو، اور جو ہے وہ کیا ہے رجا بھی رکھتا ہو، امید بھی خدا سے رکھتا ہو، ان دونوں کے درمیان، خوف اور رجا کے درمیان زندگی بسر کرنے والا واقعی کیا ہے مومن اور مسلمان ہے۔ تو 5 چیزیں ہو گئی کہ جن کا جو ہے وہ کیا ہے ایک شیعہ جعفری کے اندر پایا جانا ضروری ہے، 5 چیزیں ایسی کہ جو شیعوں کے اندر پائی جانی ضروری ہے، جو امام نے بیان فرمائی، امام ششم نے فرمایا کہ اگر یہ 5 چیزیں ہمارے کسی چاہنے والے کے اندر پائی جاتی تو ہمارا شیعہ ہے، وَإِلَّا فَلَا، اور اگر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی تو ہمارا چاہنے والا نہیں ہے، وہ خود کو جعفری نہیں کہلا سکتا ہے، وہ خود کو ہمارا چاہنے والا اور ہمارا شیعہ نہیں کہہ سکتا ہے، اسے حق نہیں اصلاً کہ وہ اپنے آپ کو ہمارا شیعہ کہے، وہ کہ جس کے اندر کیا ہے یہ 5 چیزیں پائی جائیں وہی امام کا سچا جو ہے وہ کیا ہے چاہنے والا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے حلال خور ہو، حرام غذاؤں کو ہاتھ نہ لگاتا ہو، اپنے شکم کو حرام سے کیا ہے پر نہ کرتا ہو۔ دوسری چیز کیا ہے کہ
پاک دامن ہو۔ تیسری چیز کیا ہے؟ رضایت خدا کے لیے عمل کو انجام دیتا ہو۔ چوتھی چیز کیا ہے کہ جزا اور انعام بھی خدا سے ہی لو لگا کر کے انجام دے، ہر عمل کے لیے وہ خدا کی طرف ہی لو لگائے کہ خدا ہی انعام اور جزا دینے والا۔ اور پانچویں اور آخری چیز کہ اللہ کے خوف سے وہ ہمیشہ لرزتا رہے، عقاب الہی، عذاب الہی سے ہمیشہ پروردگار عالم سے، اس کی ذات سے خوف زدہ رہے۔ اگر یہ پانچ چیزیں پائی جاتی ہیں تو ہم صحیح معنوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے شیعہ ہیں، جعفری ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے پیروکار ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ پھر ہمارا ایسے شخص سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں معبود ہم سب کو ان پانچوں چیزوں کے، ان پانچوں صفات کا پابند قرار دے۔ معبود ان پانچوں چیزوں کا ہمارے درمیان میں رہنا، ہمارے وجود میں رہنا لازمی قرار دے۔ معبود ہمیں صحیح معنوں میں سچا اور حقیقی امام جعفر صادق علیہ السلام کا شیعہ اور پیروکار قرار دے۔ ہمارے اعمال سے ہمارے امام کو راضی خوشنود فرما، ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مخلص اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔